السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة أولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ مالی قربانی سے متعلق آج کے درس کی یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے: اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا اور نماز کو قائم کیا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کیا، اور جو نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا بہترین انجام ہے۔ کون سا گھر؟ اگلی آیت میں اس کی تشریح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دائمی جنتیں ہیں، ان میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کے ازواج اور ان کی اولادوں میں سے اصلاح پذیر ہوئے، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ سلام ہو تم پر بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا، بس کیا ہی اچھا ہے یہ گھر اور یہ انجام۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر، نماز اور مالی قربانی کو یکجا طور پہ بیان کیا ہے، کیونکہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہاں یہ بھی لکھ دیا کہ علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی کرتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ آئے ہیں، پیدا ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ جماعت میں بھی ایسے بکثرت ایسے لوگ ہیں، جب کوئی تحریک ہوتی ہے تو اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور سب کو علم ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ وعدہ لکھایا ہے، فلاں نے یہ وعدہ لکھایا ہے، فلاں نے اتنی قربانی کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ پوشیدہ طور پہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جماعت میں بھی، ایک بڑی خطیر رقم خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم نے بار بار دہرائی ہے کہ ہم دیتے ہیں رزق، تم نہیں حاصل کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق، اس کے عز، اس کے منشا کے بغیر کوئی شخص کوئی رزق حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بس اللہ یہی کہتا ہے کہ جو ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم تمہیں کہتے ہیں اس میں سے ہمارا حق دے دو، ہمارا حصہ بھی دے دو، ہماری راہ میں بھی خرچ کرو۔ اور اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انسان کو عطا کیے ہیں، اس کے وعدے کیے ہیں کہ دائمی جنتیں ایسے لوگوں کو نصیب ہوں گی اگر ان کی بیویاں بھی مالی قربانی کرنے والی ہیں، اگر ان کے باپ دادا بھی مالی قربانی کرنے والے تھے اور ہیں، اگر ان کی اولاد میں بھی ایسی اولاد آئی ہے جو مالی قربانی کرتی ہے، تو اللہ کہتا ہے ان سب کے لیے ہم جنت کے دروازے کھول دیں گے اور سلامتی کا پیغام ان کے لیے ہوگا۔ بس یہ جو بار بار قرآن کریم میں کوئی دوسرا تیسرا صفحہ آپ پلٹیں تو اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی تحریک کی ہے، یہ اصل میں
لا علمی ہے ان لوگوں کی، نہ سمجھی ہے ان لوگوں کی، جو بار بار یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی چندہ چندہ چندہ. میں ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے کلپ بھیجا، کوئی پڑھا لکھا وکیل پاکستان میں غالباً ایم ڈی تھا، چھوڑ گیا جماعت، یہی کہہ کے کہ جی بس چندہ ہی چندہ ہے. اب کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو تو پھر تو واقعی لگے گا انسان کو کہ یہ تو چندے ہی چندے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر انسان قرآن کریم پڑھے، تدبر سے پڑھے، غور سے پڑھے، ایک ایک صفحہ پڑھے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ ہر صفحے میں کہہ رہے کہ مالی قربانی کرو. تو یہ اعتراض تو جماعت پر تو نہیں آتا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے. یہ اعتراض تو پھر انبیاء پر ہوتا ہے. یہ اعتراض تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں مالی قربانی کی تحریکات کی ہیں اور بار بار کی. کل بھی میں نے حدیث پڑھی تھی جس میں سالبہ کا ذکر ہے، کس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منتیں سماجتیں کرتے، دعا کروائی، مال آئے گا تو میں یہ کر دوں گا، مال آئے گا تو میں وہ کر دوں گا. جب مال آیا تو انکار کر دیا چندہ دینے کے. تو یہ جو سوچ ہے بعض چند لوگوں کی، کمزور ایمان، جن کا دین کا علم نہیں ہے، قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے شروع میں 2-3 درس میں بھی بار بار دہرائی، اور میں نے کہا بھی تھا یہ بات میں بار بار دہراؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کو یہ نماز پڑھنی، روزے رکھنا، یہ مالی قربانی کرنا تو ایک بہت مصیبت لگتا ہے. اور وہ اس کو ایک چٹی سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں. او ہو یہ کیا ہے، چندہ چندہ، ہر وقت چندہ چندہ دو، چندہ دو. اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر پورا ایمان ہو، معرفت ہو، یقین کامل ہو، اور انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے مرنا ہے اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال، اپنے انعامات، اپنی نعمتوں کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے چندہ دینے میں، مالی قربانی کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں. اصل بنیادی بیماری یہی ہے کہ انسان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بس ایمان لے آیا ہے. ماں باپ مسلمان تھے، ماں باپ احمدی تھے، ایمان لے آیا، لیکن عملاً اس کے دل میں رتی بھر بھی یہ ایمان اور یقین نہیں کہ اللہ ہے اور میں نے اس کو حساب کتاب دینا ہے، آخرت ہے، یوم جزا و سزا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے مجھے. دیکھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا، یعنی وہ اطاعت سے دور نکل گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ عذر ہوگا. اور فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اب اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، یوم جزا و سزا پہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے. وہ تو چونکہ آج کل دنیا میں سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے، ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، اور یہ نظریہ پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک اکثریت، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگوں کی ایک تعداد ہے جو ان نظریات سے متاثر ہوگی کہ کوئی خدا نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، بس یہ زندگی ہے، کھاؤ اور پیو اور مر جاؤ جانوروں کی طرح. لیکن اگر قرآن کریم کو آپ غور سے، تدبر سے پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے کیسے کیسے نشان، کیسے کیسے دلائل، براہین اور ثبوت
بنیادہ انسان کے آگے رکھیں. بس بار بار جو یہ تکرار کی جاتی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو علم کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، احمدی ہیں، احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، تدبر کریں، قرآن کریم پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور کیسی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر کے اس مضمون کو کھولا ہے ہمارے سامنے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک بکری ذبح کروائی اور اس کا گوشت غربا میں تقسیم کر دیا اور گھر میں ایک دستی رکھ لی اپنے گھر کے لیے. جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنا گوشت بچا ہے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس یہ دستی بچی ہے جو ہم نے گھر کے لیے رکھی ہے. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا بچ گیا سوائے اس دستی کے، یعنی جس قدر تقسیم کیا گیا ہے وہ بچ گیا ہے، یہ تو کھایا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا کیا ثواب ہے؟ ثواب تو اس کا ملا جو خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا. بس یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو مال ہم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی بچے گا، باقی تو ختم ہو گیا، باقی تو کھا پی لیا آپ نے، یا آپ کے مرنے کے بعد ورثہ کھا جائیں گے، کھائیں گے بھی تو لڑائی جھگڑوں کے ساتھ کھائیں گے. تو محفوظ وہی رہا، ثواب اسی کا ہی ملنا ہے جو آپ نے خدا کی راہ میں دیا ہے. بس یہ قرآن کریم کی آیات کی جو میں ہر روز ایک دو آیات ڈھونڈتا ہوں، نکالتا ہوں، ڈھونڈنی پڑتی بھی نہیں ہے بلکہ صفحہ پلٹو. میں نے تو ابھی قرآن کریم کھولا اور صفحہ پلٹا تو سامنے یہ آیات آ گئی، تو میں نے کہا آج یہ پڑھ دوں. کل بھی میں نے ایسے کھولا تو صفحہ جو ہے اس میں بھی آیات تھی، میں نے وہ پڑھ دی تھی. قرآن کریم میں تو میں نے بتایا نا، صفحے دو صفحے پلٹے تو مالی قربانی کی آیات آ جاتی ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں، اس حدیث پہ غور کریں جو میں نے اطاعت سے متعلق بتائی کہ جو اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اللہ کو حکم ہے کہ تم خدا کی راہ میں مالی قربانی کرو، زکوٰۃ دو، چندے دو، صدقات دو، اقربا کی خدمت کرو. لیکن ان سب کا اپنا اپنا، یہ نہیں کہ آپ نے اگر ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو آپ کہیں چندہ میں کم کر دوں تو ماں باپ کو دے دوں، تو اس کا مطلب کہ آپ جو چندہ آپ پر واجب ہے وہ اپنے والدین کو دے رہے ہیں. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو ہماری اگر تم نے کوئی خدمت کرنی ہے یا ہماری کوئی مدد کرنی ہے تو پہلے آپ جماعت کا چندہ دیں، پھر جو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس میں سے آپ ہمیں دیں، جماعت کے چندے میں سے ہمیں نہ دیں. اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن رات خرچ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی، تنگ دستی میں بھی، ابھی آ جائیں گی آیات، میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ دیکھ. تو زکوٰۃ تو صرف عمرہ کے لیے ہے، ایک مخصوص طبقہ کے لیے ہے، ہر ایک پہ تو فرض بھی نہیں ہے. بہت ہی کم لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غربت ہو، افلاس کی کیفیت ہو، تنگ دستی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرو کہ برکت اسی سے آئے گی، مال میں وسعت وہیں سے آئے گی. ہم تو یہ یقین سے کہتے ہیں، گھر میں بات بھی کرتے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی یہ کرتے رہتے ہیں، آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارے ماں باپ کی قربانیوں کا پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں. میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ ان کو زیادہ مال دیا اللہ تعالیٰ نے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ المال والبنون فتنۃ لکم، کہ یہ مال، یہ اولاد آزمائش ہے۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طالبہ کو یہی بار بار کہا کہ نہ ڈیمانڈ کرو، خواہش کرو زیادہ مال کی کہ ابتلا میں پڑ جاؤ گے، تم اس میں سے خدا کا حق ادا نہیں کر سکو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ الفقر فخری، کہ یہ جو غربت ہے یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرا فخر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ پس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی۔ تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ پس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت میں مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرہ محتاج نہیں، ہاں تم پہ یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ کیا خوبصورت تحریر ہے، ارشاد ہے، فرمان ہے۔ یہ کل بھی اور پرسوں کے درس میں بھی میں نے اس میں سے اس مضمون کو تھوڑا سا کھولا تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کی رضامندی کی ایک علامت ہے کہ انسان کو مالی قربانی کی توفیق دیتا ہے، اور جن سے خدا ناراض ہوتا ہے ان کو توفیق بھی نہیں دیتا، ان سے وہ توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ تو اس کا احسان ہے۔ بعض لوگ چندہ دیتے ہیں پھر احسان بھی جتاتے ہیں، حضور کو بھی خط لکھ دیتے ہیں کہ ہم تو جی اتنا چندہ دیتے ہیں۔ یہ تو احسان جتانے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر ہے، ہمارا تو کوئی احسان نہیں ہے۔ یہی مضمون قرآن کریم میں بھی میں نے شروع کیا درس میں بیان کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے تم نہیں کرو گے تو اللہ اور مخلوق لے آئے گا۔ چنانچہ میرا تو ذاتی تجربہ بھی ہے، جہاں بھی میں نے کام کیا ہے میں نے دیکھا ہے اگر 2 لوگ 4 آدمی 6 آدمی چندہ دینے سے انحراف کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کی جگہ 10-20 اور اچھے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو ان سے 1000 گنا اچھا چندہ دینے والے ہوں گے۔ تو یہ انسان تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے یا پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے لیے جنت کا رستہ بناتا ہے۔ تو یہ تو انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ آیا میں خدا کی ناراضگی کا موجب بن جاؤں یا اس کی رضا کا وارث بن کے اس کی جنت کا وارث بن جاؤں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں کہ خدا ہمیں ایسی خدمت کی توفیق دے جو مقبول ہو جائے، ہمارے چندوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ اس کا احسان ہے جو ہم پر وہ کر رہا ہے کہ خدمت دین کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نمازیں بھی پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور مالی قربانی کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اس کی رضا اور اس کی جنت کے وارث ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔